السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم بھینس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ بھینس ایک ممالیہ جانور کا نام ہے۔ اس کا مذکر بھینسا ہوتا ہے۔ بھینسیں گھریلو بھی ہوتی ہیں اور جنگلی بھی۔ یہ جانور سیاہ اور خاکی رنگ میں پایا جاتا ہے۔ یہ جانور نہروں، نالوں اور تالابوں میں نہانا پسند کرتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں دیہاتوں کے لوگ گھروں میں کثیر تعداد میں بھینسیں پالتے ہیں اور ان کا دودھ اپنے استعمال میں لانے کے ساتھ ساتھ شہروں میں لے جا کر فروخت بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے اور فروخت کیا جاتا ہے۔ بھینس دودھ پلانے والا جانور ہے جس کو امریکہ میں ارنا بھینسا بھی کہا جاتا ہے، جو شمالی امریکہ اور کینیڈا کے گھاس کے میدانوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور بڑے بڑے غولوں کی شکل میں رہتے ہیں۔ ان کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ پہلی قسم اپنی سیدھی کمر کے باعث پلینز بیسن کہلاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم ووڈ بیسن ہوتی ہے جس کے کوہان بھی ہوتا ہے۔ بھینس کی کھال گہرے بھورے بالوں سے ڈھکی ہوتی ہے اور کبھی ہلکے بھورے بال بھی ہوتے ہیں۔ ارنا بھینسا تقریباً 2 میٹر 6 فٹ اونچا، 3 میٹر 10 فٹ لمبا ہوتا ہے اور اس کا وزن تقریباً 900 کلو گرام یعنی 2000 پاؤنڈز تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کا سر اور جسم کافی بھاری ہوتا ہے اور نر مادہ کے سینگ گولائی میں مڑے ہوتے ہیں جو ان کے تحفظ میں کام آتے ہیں۔ اگست اور ستمبر ان کی افزائش نسل کا زمانہ ہے۔ پیدائش کے وقت بچہ سرخی مائل بھورا ہوتا ہے اور 1 سال تک بچھڑا بچھیا کہلاتا ہے۔ یہ 3 سال میں جوان ہوتا ہے۔ بھینس کی اوسط عمر 18 سے 22 سال تک کے درمیان ہوتی ہے۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ بھینسوں کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں: جنگلی بھینسیں اور پالتو بھینسیں۔ پالتو بھینسیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ بھینس کا وجود بہت سے انسانوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ ایسے انسانوں کی زندگی میں بھینس کے علاوہ مسرتیں بھی گنی گنائی ہوتی ہیں۔ بھینس کا ہم عصر چوپایا گائے دنیا بھر میں موجود ہے، لیکن بھینس کا فخر صرف ہمیں ہی نصیب ہے۔ تبت میں گائے کے وزن پر سرا گائے ملتی ہے، سرا بھینس کہیں نہیں ہوتی۔ جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ افریقہ میں بھینس سے ملتی جلتی کوئی چیز بیسن ہوتی ہے مگر دودھ نہیں دیتی۔ جغرافیہ دان اتنا نہیں سمجھتے کہ جو چیز دودھ نہ دے بھلا وہ بھینس جیسی کیوں کر ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھینس اتنی ہی بے وقوف ہے جتنی دکھائی دیتی ہے یا اس سے زیادہ۔ کیا بھینس ایک دوسرے سے بھی محبت کرتی ہیں؟ غالباً نہیں۔ محبت اتنی اندھی ہوتی ہے مگر اتنی اندھی نہیں۔ بھینس کے بچے شکل و صورت میں ننیال اور ددیال دونوں پر جاتے ہیں، لہذا فریقین ایک دوسرے پر تنقید نہیں کر سکتے۔ بھینس سے ہماری محبت بہت پرانی ہے۔ بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن ہم بھینس کے بغیر ایک دن نہیں رہ سکتے۔ آج کل یہ شکایت عام ہے کہ لوگوں کو کوٹھی ملتی ہے تو ایسی جس میں گراج نہیں ہوتا جہاں بھینس باندھی جا سکے۔ جس گھر میں بھینس ہو وہاں اندرون حویلی سب کے سب بھینس کے چکنے اونٹے ہوئے دودھ کے لمبے لمبے گلاس چڑھاتے ہیں۔ تو بھینس کا دودھ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ گائے کا دودھ جس میں فیٹ بہت کم ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس بھینس کا دودھ جس میں فیٹ بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اسی لیے لوگ بھینس کے دودھ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، مگر ڈاکٹرز اور گوروں کی جو پسند ہے وہ گائے کا دودھ ہے، کیونکہ گائے کا دودھ بالکل ہلکا ہوتا ہے
اور وہ جلد زود ہضم ہوتا ہے، جبکہ فیٹ کے حوالے سے بھینس کا دودھ زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا ہے، یہ تالاب میں لیٹے رہنا زیادہ پسند کرتی ہے۔ وہ اکثر نیم باز آنکھوں سے افق کو تکتی رہتی ہے۔ لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں سوچتی۔ اکثر بھینس سوچ سکتی تو رونا کس بات کا تھا۔ ڈارون کی تھیوری کے مطابق صدیوں سے ہر جانور اسی کوشش میں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکے، یہاں تک کہ بندر انسان بن گئے ہیں۔ بھینس نے محض سستی کی وجہ سے اس تگ و دو میں حصہ نہیں لیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ارتقائی دور ختم ہو چکا، کیونکہ انسان بالکل نہیں سدھر رہا۔ بھینس یہ سب جانتی ہے، نہ جاننا چاہتی ہے۔ اگر ماہرین اسے نقشوں اور تصویروں کی مدد سے سمجھانا چاہیں تب بھی بے سود ہوگا۔ بھینس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے وہ انسان سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ اگر بھینس کی کمر میں پتھر یا لٹھ آ لگے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتی، ذرا سی کھال ہلا دیتی ہے، بس اسے فلسفہ عدم تشدد کہتے ہیں۔ بھینسے کو بالکل نکما سمجھا جاتا ہے، اسے حل میں جوتنے کی اسکیم ناکام یا ثابت ہوئی ہے۔ وہ دائمی طور پر تھکا ہوا اور عضلی سست ہے۔ اس نے بچپن میں بھینس کا دودھ پیا تھا۔ کبھی کبھی بھینسا چہرے کی جھریوں کو دیکھ کر چونک اٹھتا ہے اور سینگ کٹا کر کٹڑوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ بھینسا ہے وہ بھی طاقت تو رکھتا ہے مگر نہایت سست اور کم عقل ہوتا ہے، کیونکہ گائے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گائے سے کمپیریزن کریں تو گائے تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ تیز اور شاطر جانور ہے اور سمجھدار جانور ہے، جبکہ گائے کے حساب سے بھینس جو ہے وہ بالکل سست اور ناسمجھ جانور ہے، مگر دودھ کے لحاظ سے زیادہ تر ہمارے علاقوں میں، ایشیا میں، بر صغیر کے جو علاقے پاکستان، ہندوستان، مختلف علاقوں میں بھینسوں کے دودھ کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو دوستو اسی طرح ہم آپ کو معلومات فراہم کرتے رہیں گے، ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔